جس بچے کو دعا میں مانگا اس کو بھی آگے گیا جنگل میں چھوڑا ہے، یہی قربانی کیا کم تھی کہ اپنی نگاہوں سے جدا کر دیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بس نہ ہوا، حکم ہوا اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ سبحان اللہ۔ ارے جو آگ مہینوں سے جلائی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کی سینج ثابت ہوئی، بلکہ آپ کو ٹھنڈک بھی پہنچ گئی، یہ کوئی کم درجہ ہے کیا؟ کوئی کم مرتبہ ہے؟ یہ کم درجہ نہیں ہے۔ ہم 2-4 سیکنڈ آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیاں تھیں جو آپ نے رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی، جس کی بنیاد پر آگ کے شعلے پھولوں کی سینج ثابت ہو گئے۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا ابراہیم میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اور سب سے عزیز چیز کی قربانی پیش کرو۔ آپ نے 3 روز تک دمبا ذبح کیا، اونٹ ذبح کیے، لیکن خواب میں بار بار وہی بات پیش کی جا رہی تھی کہ اپنی محبوب چیز کی قربانی پیش کرو۔ اور انہوں نے سوچ لیا کہ 70 سال جس بچے کو دعاؤں میں مانگا ہے، سب سے زیادہ میرے نزدیک وہی چیز محبوب ہے، وہی چیز پیاری ہے۔ عزیزان ملت، چنانچہ آپ اپنے گھر تشریف لائے، حضرت حاجرہ سے واقعہ بیان کر دیا کہ میں نے دمبے کی بھی قربانی پیش کی، اونٹ کی بھی قربانی پیش کی، لیکن پھر بھی ہمیں خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ محبوب چیز کی قربانی پیش کرو۔ تم میرے نزدیک تو سب سے پیاری چیز میری اولاد اسماعیل کی صورت میں ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تصدیق کر دیا، ہاں بہتر، آپ اسے ہی لے جا کر کے قربان کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے نہلا دیا، اچھا ستھرا کپڑا پہنا دیا، خوشبو لگا دیا، چھری اور رسی بھی ساتھ میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ لے کر کے چلے مینا کے میدان میں پہنچے پہلے میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر کے آپ نے قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آج بھی اسی صورت میں مسجد خیف کے بازو میں اوپر تھوڑی سی اپنے اوپر جگہ مینا کے میدان میں تشریف لے گئے، 70 مرتبہ آپ نے چھری کو حکم دیا اقطع، اے چھری تو کھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے 70 مرتبہ حکم آیا لا تقطع، چھری مت کاٹ۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ ناراض ہو کر کے کہ لگتا ہے یہ قربانی بھی میری رہ جائے گی، آپ نے چھری چلائی تو اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ حلقوم اسماعیل کی جگہ اس دمبے کی گردن آ پڑی، آپ نے چھری چلائی، دمبا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ قربانی قبول فرمائی، کیونکہ آنکھ پر پٹی تھی اور قربانی ہو رہی تھی۔ آپ نے تو اپنی نیت میں اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، یہی نیت تھی آپ کی، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا، دمبا جنت سے آیا تھا۔ ان کی یہ ادا قربانی والی اتنی پسند آئی کہ ان کی سنت ہے اور اس امت کے لیے قربانی واجب کر دی گئی ہے۔ اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس دمبے کا گوشت کیا ہوا، اور وہ دمبا کون سا دمبا تھا، کہاں سے لایا گیا تھا؟ یہ تو متعین کی جنت سے آیا، کون سا دمبا تھا وہ بھی آپ سن لیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے اور جب نسل انسانی شروع ہوئی تو روزانہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک نر ایک مادہ، ایک مذکر ایک مؤنث، اور پھر دوسرے روز
دو بچے پیدا ہوتے، تو آج جو مذکر پیدا ہوا ہے اور آنے والے کل میں جو مؤنث پیدا ہوگی، ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی جاتی ہے۔ اور آج جو مؤنث ہے آنے والے کل میں پہلے جو مذکر پیدا ہوگا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ ایک ساتھ جو پیدا ہوتے ہیں ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی، بدل کر الٹرنیٹ کر شادی ہوتی۔ تو حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ قابیل جس نے قتل کیا حضرت حابیل کو، تو قابیل چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میں جو بچی پیدا ہوئی ہے اسی سے نکاح اس کا کر دیا جائے، لیکن چونکہ شریعت میں اس کی اجازت تھی الٹرنیٹ کر کے شادی کرانی، اور اس بچی کی شادی جو ہے حضرت حابیل سے کر دی گئی تھی، لیکن قابیل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ آیا تو آپ نے حکم دیا کہ سنو، شرع میں تو یہ جائز نہیں ہے کہ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو، اس کا نکاح تو بہرحال حابیل کے ساتھ ہوگا، لیکن تم نہیں مانگے تو یہ کام کرو، خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی پھر اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت حابیل نے ایک دمبا قربانی کے طور پر پیش کیا اور قابیل نے کچھ اناج قربانی کے طور پر سامنے کیا، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ قربانی جب دینی ہوتی تو ایک مقام مخصوص تھا اس کے لیے، وہیں پر لا کر کے لوگ اپنی قربانی رکھ دیتے، آسمان سے ایک بجلی آتی ہے اور اسے اچک لے جاتی، تو جس کی قربانی مقبول ہونا ہوتی اس کی قربانی کو آسمان کی بجلی لے کر چلی جاتی، اور جس کی مردود اور نامقبول ہونا ہوتی وہ وہیں پڑے گئے، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی قربانی قبول نہیں۔ چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، حضرت حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی، آسمان سے بجلی آئی اور دمبا جو انہوں نے پیش کیا تھا اس دمبے کو اٹھا لیا، فیصلہ انہی کے حق میں ہوا، شادی ہو گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کسی کام میں مصروف ہوئے کہ اتنے میں موقع پا کر کے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ، خون ریزی وہیں سے شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر جو دمبا ذبح ہوا وہ وہی دمبا تھا جس کو قربانی کے طور پر حضرت حابیل نے پیش کیا تھا۔ پھر اس کے گوشت کا کیا ہوا؟ تو فرماتے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ایک روایت کے مطابق آسمان سے بجلی آئی اور سر چھوڑ کر کے گوشت آسمان پر لے کر کے چلی گئی، اور ایک روایت کے مطابق خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کاٹ لیا، اپنے ساتھ لے کر کے آئے، اور جو گوشت تھا وہ جنگل کے اندر دیکھا۔ میرے پیارے، آپ نے چونکہ قربانی پیش کی ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل آپ کو بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا گیا، اس لیے اولاد بھی دی ہوئی رب تبارک و تعالیٰ کی ہے اور مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو جو حضرات 35,000 روپے کے مالک ہو، اس وقت جو ہے چاندی 3500 روپے ہے تولہ، ہم 600 روپے کے حساب سے مان لیتے ہیں، تو 35,000 روپے کی مالیت جن کے پاس ہوگی وہ صاحب نصاب ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ابھی پیسہ لیں گے تو قرض لے کر کے آپ قربانی کیجیے، شرع کا مسئلہ ہے۔ میرے پیارے، ایسی عظمت والی چیز ہے کہ آقا علیہ السلام اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ محبوب ہی نہیں ہے اپنی بارگاہ،
اور یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے یہ اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا سبحان اللہ. اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے. لہذا اسے خوش دلی سے کرنا چاہیے، جبرن بہرن اور دوسروں کے کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش دلی سے قربانی کرے گا تو اس کی یہ قربانی جہنم اور اس کے درمیان آر ہو جائے گی. سبحان اللہ، یعنی قربانی اسے جہنم میں جانے سے روک دے گی. اور سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وسعت کے باوجود قربانی نہ کی تو وہ ہماری عیدگاہ تک نہ آوے. اللہ اکبر. یہ وعید ہے. بہت سارے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن فقط ایک جانور، ایک حصہ جو ہے، ایک بکرا بکری قربان کیا جاتا ہے. یہ غلط ہے. اوروں کے ذمے سے قربانی ثابت نہیں ہوگی، سب کی طرف سے کرنا واجب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مسائل میں بیان کروں گا. اور سنیے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. پھر اور لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. کتنے بال ہے آپ اندازہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس قدر ثواب کا حقدار ہوتا ہے انسان جب وہ قربانی کرتا ہے. اور سنیے، قربانی کے دن پہلے نماز پڑھی جائے شہروں میں اور اس کے بعد قربانی کی جائے. کوئی شخص پہلے ہی قربانی کر دیا اور بعد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے قربانی کریں. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر. ان کے گھر کے بازو میں چونکہ بڑے فقراء رہتے، غریب لوگ رہتے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں قربانی کر دوں گا تو ان حضرات کو، ان فقراء کو گوشت مل جائے کیونکہ ہانڈی میں پکے. آج قربانی کریں گے. بس انہوں نے قربانی کر دیا اور گوشت سب تک پہنچا دیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی نہ ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. شریعت کا یہ مسئلہ، یہی قانون آج تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنی قربانی پہلے ہی کر دی، لیکن یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک 6 ماہ بکرا ہے، بکرے کا ایک 6 ماہ بچہ ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو دیکھیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن بھی اگر ایک سال میں باقی ہے، بکرا اور بکری کو اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں، ایک دن بھی اگر ایک سال میں باقی ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا. 12 بجے دن میں آج بکرا پیدا ہوا ہے اور قربانی کا جب وقت پورا ہوا تو ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے. کتنا باقی ہے؟ 1 گھنٹہ باقی ہے. فرماتے قربانی نہیں ہوگی. پورے 1 سال کا ہو جائے گا تب اس کی قربانی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. میرے پیارے، میں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ اجتماعی قربانی کرتے باہر میں، اور مجھے باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ جیسا تیسا جانور ذبح کر دیتے، چیک بھی نہیں کرتے کہ اس کی عمر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، 2 سال کا یہ ہوا یا نہیں ہوا ہے، دیکھتے نہیں. وہ بس جو بھی آتا اس کو ذبح کر دیتے
کو بتانا ہے اس کو زوم کر کے بتا دیتے. اللہ چوریاں ہو رہی ہے، یہ قربانی نہیں ہو رہی ہے، یہ دھوکہ دہی ہے، لوگوں کی قربانیوں سے کھلواڑ کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. ہاں پیارے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ جو حصے والی قربانی لیتے ہیں باہر کی، بحمدہ تعالی وہ تمام قربانیاں آپ کی، ہمارے جو حافظ صاحب اللہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، جامعۃ الرضا برکات العلوم کے ناظم اعلیٰ ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں اور 6-7 روز پہلے ہی پہنچ جاتے اور جا کر کے جانور چیک کرتے. یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ چونکہ یہ ہمیشہ پہلے پہنچ کر کے جانور چیک کرنے لگتے ہیں اور جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں بھی تو پر کام کرنے والے ہوتے، وہ ادھر سے رابطہ کر لیتے اور جیسے تیسے جانور کو جو ہے چھوٹے چھوٹے ایک دم ڈھیلے ڈھیلے لا کر کے پیش کر دیتے. اب یہ گئے تو ان جانوروں کو ریجیکٹ کر دیا، تو جب ریجیکٹ کیا تو ان سے جھگڑا چل ہو گیا. اب جو بیپاری تھا وہ ان سے جھگڑے پر آمادہ ہو گیا، یہاں تک کہ دھمکیاں دینے لگا، بہت سی دھمکیاں دیا کہ یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے. لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ قربانی تو رب کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے، اسراف میں اگر قربان بھی ہوتا بہت منظور ہے، لیکن قربانی لوگوں کی خراب نہیں کی جا رہی، رب کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے. بحمدہ تعالیٰ اس سے آپ نے مقابلہ کیا اس کا اور پھر حقیقت واضح ہو گئی. دوسرے لوگ گئے، وہی جانور جس کو آپ نے ریجیکٹ کیا تھا انہی جانوروں کو دوسرے لوگوں نے جا کر کے ذبح کر دیا. اب 7-8 روز پہلے جاتے ہیں، اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں بلا شبہ آپ قربانی کرائیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے معتمد علیہ آدمی موجود ہے اس پر، لہذا آپ کی قربانی ایک دم صحیح طریقے سے ہوگی. باہر والی جو قربانی ہے اس کا حصہ فی حصہ 1500 روپے ٹھہرایا گیا ہے. مالیگاؤں کے اندر جو جس کا گوشت آپ کو مل جائے گا وہ 3500 روپے ہے اور باہر میں 1500 روپے ہے. آپ مجھ سے، حافظ مزمل صاحب سے اور مسجد کے دیگر نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، پاوتی آپ بنا لیں گے، آپ کی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو فون دیا جائے گا. عزیزو، ایک روز بھی اگر باقی ہے بکرا بکری میں اس کی قربانی نہیں ہوگی. گائے بیل بھینس میں ایک دن باقی اگر 2 سال ہونے میں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اونٹ اگر 5 سال ہونے میں ایک روز باقی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک 6 ماہ بکرے کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، کیا میں اس کو قربان کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں تم اسی کی قربانی کر دو، تمہارے لیے وہ ایک بکرا جو 6 ماہ ہے وہ تمہارے جانب سے قربانی کے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے بعد کسی اور کی جانب سے یہ کافی نہیں ہو سکتا. معلوم یہ ہوا کہ شریعت کا قانون موجود ہے کہ ایک ساتھ سے کم کے بکرے کو قربان نہیں کیا جا سکتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے پرسنل الگ سے قانون بنا دیتے ہیں. اللہ نے آپ کو بااختیار بنایا، لہذا آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں پیارے، آپ مخالف سے کام نہ لیں، قائلی سے کام نہ لیں. اللہ نے آپ کو جس طریقے سے دیگر کاموں کے لیے وسعت بخشی ہے، آپ قربانی کریں، اس کی رضا کے لیے آپ کا کوئی بھی کام نہیں رکے گا انشاءاللہ تعالی. سارے کام ہو جائیں گے اور رب بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت میں دلائے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے اس کی بالائی منزل کا کام شروع ہونے والا ہے. رقم الحمدللہ رب العالمین کچھ جمع ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی کافی کچھ کرنا باقی ہے. 1,25,000 تک کا اس کا خرچہ ہے، اس سے زیادہ جو ہے ہو سکتا ہے. تو آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں ماقبل کے جمعوں کی طرح آپ اس جمعے میں بھی اپنے دست تعاون کو دراز فرمائیں اور ہنگامی سطح پر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. ہماری مسجد کے نمائندے ذرا کھڑے ہو جائیں. حضرات محترم، یہ آپ ہی کا کام ہے، آپ کے سوا چونکہ میں آپ کے مابین رہتا ہوں تو پکارنا یہ